بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ساڈا سونا دیس پنجاب یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نئے فارمرز جو ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم نے فارمنگ سٹارٹ کرنی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی اچھا مشورہ نہیں ہے، تو آج وہ فارمر جو پہلی دفعہ فارمنگ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا مشورہ ہے اور بہت ہی اچھی پلاننگ کے تحت آج کی یہ ویڈیو ہے۔ تو کائنڈلی ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان، کیا حال چال ہے؟ شکر الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور دوسرا سر اپنا نام اور اپنا تعارف کروا دیں۔ چلو۔ شبیر احمد نام ہے میرا، اور پاک پتن 37 ایس پی سے بلانگ کرتا ہوں، اور یہ چھوٹا سا پولٹری فارم ہے میرا جو میں نے تقریباً آج سے 5 ماہ پہلے شروع کیا تھا، اور ماشاءاللہ بہت اچھی پروگرس جاری ہے۔ ماشاءاللہ۔ سر، آپ اس کے علاوہ اور کیا مشاغل ہیں آپ کے، اور اس کو آپ نے کیوں چوز کیا؟ میرے مشاغل میرے تھوڑا سا ذمہ دارہ بھی ہے میرے پاس، لیکن اس کو چوز کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا سمال گھر میں رہ کر اور چھوٹے وسائل کے ساتھ اس کام کو کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے زیادہ انویسٹمنٹ بھی درکار نہیں ہوتی اور زیادہ وسائل بھی درکار نہیں ہوتے، اچھا، اس لیے اس کو چوز کیا میں نے۔ یہ جس جگہ پہ یہ فارم ہے، فارم کی جہاں آپ نے جالی لگا کے یہ کور کیا ہوا ہے، یہ کتنی جگہ ہے اور اس میں اس وقت کتنا چوزا ہے؟ بیسیکلی یہ جگہ میں نے بنائی تھی کیٹل فارم کے لیے، لیکن مجھے ایک دوست نے آئیڈیا دیا کہ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ جب میں نے تجربہ کیا تو مجھ کو اچھا لگا، میں نے اسی پہ جالی لگا کے اسی کو جو ہے نا وہ مینٹین کر کے تو اس کو تجربہ کیا، اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے مجھے بہت اچھا ایکسپیرینس حاصل ہوا اس سے۔ آپ یہ جیسے آپ نے کہا کہ میرا 5 ماہ پہلے آپ نے یہ سٹارٹ کیا ہے، اور اس میں آپ نے شروع سے اب تک کی آپ کی پروگرس کیا ہے اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ ڈیٹیل یہ ہے کہ میں نے پہلی دفعہ جب شروع کیا تھا تو مجھے کوئی اس کا تجربہ نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کوئی زیادہ علم تھا۔ بس یہ تھا کہ یہ جو مرغیاں ہیں یہ بھی جیسے ہم گھر میں پالتے ہیں ویسے یہ بھی پل جاتی ہیں، لیکن سٹارٹ میں جب ہم بچہ لے کر آئے ہیں ہیچری سے تو اس کی نگہداشت کے لیے اس کا جو ٹمپریچر پورا کرنا تھا، اس کو دیکھ بھال کرنی تھی، اس کے لیے 2-4 دن ہمیں اسٹرگل کرنی پڑی، اس کے بعد وہ ریگولر ہو گئے، ہم بس فیڈ ڈالنی تھی، پانی ڈالنا تھا۔ تو وہ پہلا جو ہمارا ایکسپیرینس تھا، اللہ کا شکر ہے اس میں جو ہمیں کامیابی ہوئی، اس میں ہم میکسیمم تقریباً جو ہے نا 1 ماہ اور 10 دن کے بعد ہم نے اس کو سیل کرنے کے بعد جو ٹوٹل ایکسپینسز نکالے ان میں سے ہم کو جو پروفٹ آیا صرف وہ تقریباً 40,000 کے راؤنڈ اباؤٹ تھا۔ کتنی دیر بعد ان کو سیل آؤٹ کیا تھا؟ 1 ماہ اور تقریباً 10 دن کے بعد۔ اور اس کے بعد دوسرا؟ اس کے بعد سردی کی وجہ سے ہم نے گیپ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے 15 فروری کو جو میں نے پھر اس کو منگوایا چوزا منگوانے کے بعد میں نے آئیڈیا اپنا چینج کر دیا، اس کو رکھنے کی بجائے میں نے اسی طرح جو ہے نا اس کو سیل آؤٹ کا پروگرام بنایا، اور 3 دن بعد 3 دن کا جو ہے تھا نا چوزا وہ ہم نے سیل کر دیا۔ 1 دن لایا اور چوتھے دن آپ نے اس کو سیل کر دیا؟ جی۔ اور اس میں آپ کو کیا پروفٹ آیا؟ اس میں ہم نے جو تھا اپنا مارجن رکھا تھا جو اس کا لانے کا، اور وہ ادھر جو ہم نے اس کو فیڈ ویکسین وغیرہ جو کچھ کیا تھا اس کو نکال کے تقریباً میکسیمم ہمیں 7-8 ہزار پھر بھی اس میں سے پروفٹ مل گیا تھا۔ 3 دن میں 8 ہزار کا آپ نے ارن کیا؟ جی۔ اور اس کے بعد تیسرا جو آپ کا سیٹ اپ تھا؟ تیسرا سیٹ اپ جو ہے ہمارا وہ چل رہا ہے، اب اس میں جو ہے ہم تقریباً چوزا ہمارے پاس ہے، کچھ سیل کر دیا، کچھ کھڑا ہے، وہ جیسے جیسے سیل ہو رہا ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا۔ یہ جو ہمارے فارمر حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اس کو 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے تک رکھا جائے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور ہیں نا وہ اس پیک تک پہنچ نہیں سکتے۔ ایک تو وہ راستے میں رہ جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایکسپینسز نہیں ہوتے، خوراک کا اور سب مسائل جو ہیں یہ درپیش آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ریٹ کے مسائل آ جاتے ہیں، کبھی ریٹ کم کبھی زیادہ۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایکسپینسز بھی پورے نہیں ہو رہے ہوتے، اور آپ کو اسی ریٹ پہ آپ کو دینا پڑتا ہے۔ تو ان سب مسائل سے بچنے کے لیے جو ہے نا میں نے یہی اپنا طریقہ کار اپنایا ہے کہ بس اس کو آتے ہی سیل شروع کر دو، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اخراجات بھی سٹارٹ میں کم ہوتے ہیں، وہ تو جو آپ کو منافع ہونا ہے جو آپ کی قسمت میں ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ جلدی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اب آپ ذرا سا یہ واضح کریں کہ آپ نے تینوں دفعہ کتنے چوزے پرچیز کیے تھے، اس وقت چوزے کتنے ہیں، اور یہ ہال اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ پہلی دفعہ جو میں نے کیا تھا وہ 2000 چوزے سے سٹارٹ کیا تھا، پھر میں لے کے آیا تھا تقریباً 5000 چوزا، 5000 چوزے کے بعد پھر لے کے آیا میں 1000 چوزا،
یہ 3 میرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور اب میرے پاس تقریباً 1650-1700 چوزا ایک دفعہ آیا ہے، اس میں سے کچھ سیل ہو گیا، اور 1000 میں پھر لے کے آیا ہوں، وہ دونوں جو ہیں وہ کھڑے ہیں، چل رہے ہیں اب میرے پاس۔ اور میں نے پوچھا یہ حال کتنا حال ہے؟ کی جو لمبائی چوڑائی ہے وہ تقریباً جو ہے 14 بائی 48 ہے۔ اور یہ آپ نے جب اس کو تیار کیا ہے فارمنگ میں، تو جیسے تو آپ نے بتایا کہ یہ میرا سیپریٹ ایک احاطہ تھا، اب اس میں آپ نے کیا کیا چینجنگ کی؟ صرف جالی لگا کے فارم بنا لیا؟ نہیں، بس اس کو میں نے کیٹل کے لیے بنایا تھا، اور بنا تو ویسے کیٹل کے حساب سے ہی ہوا ہے، لیکن بس اس میں صرف جالی لگائی ہے، اور باقی اس میں براؤڈر کا جو ہے وہ کنسیپٹ وہ میں نے بعد میں لیا ہے۔ اور وہ بعد میں اس وجہ سے لیا ہے، نئے فارمرز کو یہ بتا دوں کہ ان کے لیے یہ فائدہ ہو جائے کہ یہ جو ہے نا براؤڈر، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب چوزا نیا آتا ہے تو وہ اس کو جیسے ایک ماں کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ جب وہ آتا ہے تو اس ماں کی تلاش میں ہوتا ہے، اس کو ہیٹ بھی اتنی چاہیے ہوتی ہے اور سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، وہ سپورٹ اور ہیٹ کو تلاش کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی موٹیلٹی، مرنے کی شرح اموات بڑھ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو راؤنڈ شیپ میں دیا جاتا ہے، تاکہ اگر یہ آئیں بھی تو جو چوزا اوپر آتا ہے وہ آگے گزر جاتا ہے، پھر آگے گزر جاتا ہے، یعنی گول چکر میں جو ہے نا ان کے اوپر چڑھنے کی اور آپس میں اکٹھا زیادہ ہونے کی وہ کم ہو جاتی ہے، صحیح۔ اس وجہ سے موٹیلٹی کم ہوتی ہے۔ اور اس فارم میں اور کتنی گنجائش ہے؟ کتنے اور چوزے آ سکتے ہیں؟ میکسیمم اس کو اگر ہم پیک پر لے کے جائیں، تقریباً اگر مرغی کے شے میں لے کے جائیں تو اتنی جگہ میں صرف 700 مرغی سما سکتی ہے۔ سر، آپ چوزا جب اپنے فارم میں شفٹ کرتے ہیں تو جتنے دن آپ رکھتے ہیں ان میں آپ ویکسین کون کون سی کرتے ہیں اور فیڈ کون سی ڈالتے ہیں؟ دیکھیں جی، ویکسینیشن تو جو ہے وہ تقریباً 3 مرحلوں میں ہوتی ہے اس کی ابتدائی طور پر۔ جس نے 1 ماہ رکھنا ہے نا، 1 ماہ 10 دن یا اس سے زیادہ رکھنا ہے، تو اس کی 3 میکسیمم جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر ویکسینیشن ہوتی ہے اس کی۔ NDIB ہوتی ہے پہلی، وہ 5 سے 6 دن کے بعد ہوتی ہے، اس کے بعد 10 سے 12 دن کے گیپ میں وہ ہوتی ہے گمبورو ہوتی ہے، اور تیسری دفعہ جو کی جاتی ہے وہ لسوٹا کی جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ، جیسے کہ آپ کا نمبر ہم ڈسکرپشن میں ڈالیں گے، اور کوئی بندہ پرچیز کرنے کے حوالے سے آپ رابطہ کرے گا تو وہ اس بات کی شیورٹی ہوگی کہ ان کو جو چوزا ملے گا وہ مکمل ویکسینیٹر ہوگا۔ دیکھیں جی، اگر ہم ٹائم پیریڈ کے حساب سے ہوتا ہے، جس طرح ہم نے ویکسینیشن کا ٹائم آپ کو بتایا ہے، وہ اس ٹائم سے ہم سے لیتا ہے، 1 دن کا لیتا ہے، اس کو صرف لسوٹا کی ویکسین کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ 6 دن کا لیتا ہے تو اس کو ہم NDIB کر کے دیں گے، جی۔ اور اگر وہ 12 سے 13 دن کا لیتا ہے تو اس کو ہم گمبورو کر کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ہمیں 1 مہینے 20 سے 25 دن کا ہم سے پرچیز کرتا ہے تو پھر ہم اس کو ویکسینیشن کا جو پورا ہے پیریڈ اس کو مکمل کر کے دیں گے۔ صحیح۔ اور سر، نئے بندے اس فارمنگ میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی اچھا سا مشورہ دے دیں کہ وہ اس فارمنگ کا آغاز کر سکیں اور لاس سے بچ سکیں۔ لاس سے بچنے کے لیے سب سے تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ کام شروع کریں اس کی پہلے پلاننگ کریں، کم از کم کسی کے پاس جا کر اس کا تجربہ کریں، پریکٹیکل کر کے دیکھیں، صرف تھیوریکل پہ توجہ نہ دیں، پریکٹیکل پہ توجہ دیں، جا کے کسی فارم پہ وزٹ کریں، وزٹ کر کے اس کو ساتھ دیکھیں کام کیسے کرتے ہیں، کیسے ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، پانی رکھنا، ان پہ فیڈ ڈالنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا مینٹین کرنے کا وہ طریقہ کار سیکھیں، اس کے بعد جو ہے وہ کام شروع کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گا۔ بھائی جان، اس کے لیے آپ کے اپنے وسائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھریلو پیمانے پہ کیا جائے تو وہ آپ 100، 200، 300، 400 جتنی آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، آپ کے پاس انکم ہے اور آپ کے پاس جگہ ہے، اویلیبل جگہ ہے، اس کے مطابق آپ کام شروع کریں۔ اب آپ کے پاس لاکھ روپے ہے، پیسے زیادہ ہیں اور پلیس کم ہے تو وہ فائدہ نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا یکساں ہونا ضروری ہے کہ پیسے بھی ہوں اور جگہ بھی ہو، اس کے مطابق وہ اس میں رکھ سکتے ہیں۔ اس میں تقریباً آپ اپنی جگہ کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ تقریباً جو ایک چوزا 5 دن تک سروائیو کرتا ہے نا، اس کے لیے آپ کو 5 بائی 5 انچ جگہ چاہیے ہوتی ہے ایک چوزے کے لیے۔ 1 فٹ میں کتنے چوزے آ سکتے ہیں؟ 1 فٹ میں تقریباً 4 چوزے آ سکتے ہیں، 3 سے 4 چوزے۔ کتنے دن تک؟ صرف 3 سے 4 دن تک۔ اگر اس سے آگے لے کے جاتے ہیں تو وہ سپیس ان کو اور مزید زیادہ چاہیے ہوگی۔ جی، تو ویورز ہمارے ساتھ موجود تھے فارمر بھائی شبیر صاحب، انہوں نے ہمیں گائیڈ بھی کیا، ہمیں رہنمائی بھی دی، اور مزید اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو ان کا نمبر ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، آپ ان کے کانٹیکٹ نمبر سے اگر پرچیز کرنا چاہیں پھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، معلومات چاہیے تو پھر بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان حافظ اکرام کو دیجیے اجازت، ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔